اچھے مشورے دیتے ہیں، اور ٹریڈ کوریڈورز کو ہم نے اوپن کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اس میں فارمر منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے بڑی کاوشیں کی تھی، جن کی میں بڑی تحسین کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، ہمیں سی پیک جو نواز شریف کے دور میں وہ مارز وجود میں آیا، جناب اسپیکر، وہ ہمیں سی پیک کو اور آگے بڑھانا ہے۔ چین ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، ایک درینہ دوست ہے، ایک قابل اعتماد دوست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، خارجہ پالیسی میں ہم کسی گریٹ گیم کے حصہ دار نہیں ہیں۔ ہم خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون اپنے ان دوستوں میں اضافہ کریں گے اور مخالفوں میں کمی لے کے آئیں گے، اور باہمی تجارت اور معیشت کی بحالی اور فلاح بہبود کے لیے ہم اپنے خارجہ پالیسی کو اس پر استوار کریں گے۔ ٹیکنالوجی جہاں سے بھی ملے، چاہے وہ مشرق بعید ہو، افریقہ ہو، لاطینی امریکہ ہو، ہم مارکیٹیں تلاش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر فضل شامل حال رہا، اور انشاءاللہ میاں محترم نواز شریف، پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول بھٹو صاحب اور ڈاکٹر صدیقی اور علیم خان اور سردار بخشی کی مجھے آنت رہی، تو انشاءاللہ اس مالک سے دعا ہے، میں نواز شریف سے بغیر اجازت لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنی محنت کریں کہ 2030 کو ہم ہدف بنا لیں G20 کی رکنیت کا۔ Difficult but not impossible. Nothing is impossible in this world. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں اگر کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، امریکہ کے ساتھ ہمیں اپنے تاریخی تعلقات کو پہلے ریپیئر کرنا ہے، اور پھر استوار کرنا ہے، اور پھر تجارتی، دفاعی اور معاشی اور سفارتی تعلقات کو بہتر لانا ہے۔ یہ میرے قائد کی، یہ میرے لیڈرز کی، اور میری ذاتی یہ میری خواہش ہے۔ یورپین یونین اور خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ ہم رشتے مضبوط کریں گے۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم اصولی اور برابری کی بنیاد پر ہم اپنے تعلقات کو قائم رکھیں گے۔ جناب اسپیکر، سعودی عربیہ ہمارا 76 سال سے نہیں، سینکڑوں سال سے وہ پاکستان، جب پاکستان نہیں تھا، اس کے ساتھ تاریخی برادرانہ محبت اور یگانگت کا تعلق ہے، اور سعودی عرب کے فرمانروا اور سعودی عرب کے ولی عہد، انہوں نے ہماری جو ان 16 مہینوں میں وزیر خارجہ کی محنت، ہم سب کی کوشش سے جو ہماری مدد کی ہے، ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ نے اچھے اور برے وقت میں پاکستان کا نبی ساتھ چھوڑا اور نہ چھوڑے گا۔ جناب اسپیکر، UAE، ترکی اور قطر ہر مشکل وقت میں پاکستان کا انہوں نے ساتھ دیا، اور جب ہماری حکومت تھی تو UAE کے صدر میرے بھائی محمد بن زائد نے اپنے مرحوم والد کے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کی بھرپور اعانت کی اور مدد کی۔ ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان کے عوام سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو، اور اسی طرح قطر ہمارا ایک بہت برادر ملک ہے جو ہمیشہ خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان کو ترقی ملے، اور اس کے لیے وہ پوری طرح کوشاں ہے۔ اسی طرح کویت، بحرین، عمان اور ایران کے ساتھ
ہمارے درینہ تعلقات ہیں جن کو ہم آگے لے کر جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس شور شرابے میں بھی میں یہاں پر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین، غزہ اور کشمیر، جہاں پر آج قتل و غارت کا ایک ایسا بازار گرم ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے دلخراش واقعات سامنے آئے۔ ایک صحافی کبھی اپنی بیوی کی تدفین کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی کی تدفین کرتا ہے، کوئی 4 سالہ بیٹی کی تدفین کرتا ہے، کوئی 2 دن کی بچی کی تدفین کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اس وقت جناب اسپیکر، اسرائیل کی بدترین بمباری، ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے، اور دنیا کا کوئی ادارہ ان کو اس بدترین ظلم و ستم اور قتل و غارت سے روک نہیں سکا۔ یہ ایک مقام عبرت بھی ہے اور مقام افسوس بھی ہے، اور عالمی برادری محو تماشائی بنی ہوئی ہے، اور کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کا دن رات ان کا خون بہایا جا رہا ہے، اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، اور عالمی برادری اس پر ان کے لب سلے ہوئے ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر، جب ایسٹ تیمور کی بات آتی ہے تو مذہبی بنیادوں پر اس کو انڈونیشیا سے علیحدہ کر کے آزادی دلوائی جاتی ہے۔ جب جناب اسپیکر سوڈان کی بات آتی ہے تو سوڈان کو مذہبی بنیادوں پر بزور بازو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور جنوبی سوڈان ایک نیا ملک بنتا ہے۔ جب شمالی آئرلینڈ کی بات آتی ہے تو ایتھنک، ریلیجس اور دوسرے معاملات کی بنیاد پر وہاں پر بڑی طاقتیں آتی ہیں اور وہاں پر امن قائم کرتی ہے۔ جب بوسنیا کی باری آتی ہے تو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، اجتماعی قبریں کھودی، اس کا نظارہ دلخراش پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد وہاں پر خدا خدا کر کے امن آیا۔ میاں محمد نواز شریف نے ان دنوں میں بوسنیا کا دورہ کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ میرے معزز مہمان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ شعور میں دب جائے، تحمل اور برداشت میں دب جائے۔ آئے ہم آج ایک سب یکجا دو قالب ہو جائیں، اور فلسطین اور غزہ کی جو بدترین جو وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستان نہ صرف اپنا اصولی موقف لے کے آئے، بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مذمت کی، اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی، ان کے حقوق کی، ان کی آزادی کی، کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی یہ کارروائی نامکمل رہے گی۔ جناب اسپیکر، کلائمیٹ چینج کے شدید خطرات ہیں، اور پاکستان پہلے 7 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو 2022 میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی۔ سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر کے پی میں، اور پھر کچھ پنجاب میں، اس میں ہماری حکومت نے سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی۔ 100 ارب روپے
متاثرین کو تقسیم کیے اور فارن منسٹر نے بڑے فورن پہ جا کے اس معاملے کو اجاگر کیا، اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترمہ شہری رحمان نے اس میں بڑا قابل قدر رول ادا کیا، اور یہ پیسے تقسیم کرنے میں میری بہن شازیہ مری صاحبہ کا بڑا کلیدی رول تھا، اور اس کی پوری تحسین کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے فائنانس منسٹر، اس وقت کے پلاننگ منسٹر احسن اقبال، اسحاق ڈار صاحب اور دوسرے ساتھیوں کی، اور محترمہ مریم اورنگزیب کی اس میں بڑی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ فاطمی صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ جناب اسپیکر، شمسی توانائی کے ذریعے انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں تاکہ غریب کو سستی بجلی ملے، لہٰذا میں آج یہ تیل مافیا، یہ آئل مافیا جس نے پاکستان کی بجلی کی سستے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی، ان کو میں ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک کی سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچائیں، اور اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے شمسی توانائی اور ونڈ انرجی میں وہ انویسٹ کریں، اس کے بغیر ان کا کاروبار اب آگے نہیں چلے گا۔ جناب اسپیکر، میں نے وقت بہت لیا لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شور شرابہ جو ہے یہ شعور میں بدل جائے۔ جناب اسپیکر، انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے۔ عدالتیں موجود ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا ان کا جو پورا اسٹرکچر موجود ہے، ٹریبونلز ہیں، ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹ ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اغیار کو دعوت دے کر پاکستان کے اندر مداخلت کا راستہ آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آئینی اداروں